من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورۃ العلق کی آیت نمبر 19 یعنی سورہ علق کی آخری آیت پڑھی گئی۔ درس کے بعد ایک سجدہ کر لیجئے گا۔ دیکھو دوستو، شروع سورت میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم شفیع اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات کا حکم دیا تھا، یعنی وحی الہی کو پڑھنا، اور اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ کا نام لے کے پڑھیے۔ جی، تفصیل آپ کے سامنے سے گزری۔ وحی کا مقصد یا وحی الہی کا مطلوب یا پورے قرآن کریم کا خلاصہ یا پوری حیات طیبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نچوڑ، مغز، کریم اور سب سے اعلیٰ عرفہ مقصد کیا ہے کہ اس کمزور انسان کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے اور اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جائے، اور وہ تمام کی تمام قرآن کریم میں جن نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ بعد الموت اللہ نے تیار کر رکھی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے، وہ ایک انسان کو، مومن مسلمان کو حاصل ہو جائے۔ بغیر کسی لمبی تفصیل کے انسان اپنے زندگی کا نصب العین اور ٹارگٹ اگر فکس کر لیتا ہے، متعین کر لیتا ہے، اپنے منزل کا انتخاب کر لیتا ہے، تو منزل تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، اور منزل پر پہنچنے کے لیے کیا کچھ وسائل، اسباب، کوشش، جد و جہد انسان کو کرنی چاہیے، اللہ کی توفیق سے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن بندہ اگر اپنے زندگی کا نصب العین متعین ہی نہ کرے، اپنے زندگی کا ٹارگٹ ہی متعین نہ کرے، جے اپنے مقصد کی تعیین میں خطا کر جائے، غیر مقصود کو مقصود جان لے، غیر معبود سے امید وابستہ کر لے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے کٹ جائے، اور جس سے پاس کچھ نہیں ہے اس سے چمٹ جائے، تو یہ بڑے ٹوٹے اور خسارے میں۔ یہ جو لاسٹ آیت آئی ہے اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ رب العزت اس میں ایک زبردست کیفیت حضرت رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں۔ ابو جہل نے کہا تھا نا کہ نماز پڑھتے ہوئے میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں جی، اور سجدہ کیجئے گا تو میں یوں کر دوں گا، پیچھے تفصیل گزر گئی۔ اللہ کہتے ہیں کہ لا، ہرگز نہیں، لا تطعہ، کسی بے ایمان کی، ایمان والوں کو ماننی نہیں چاہیے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی ایچ پیچ ہے ہی نہیں، یہ ہم تو نہیں کرے، اللہ کرے۔ کلا، کوئی نہیں، لا تطعہ، اے میرے حبیب
آپ کو اللہ نے انتخاب کیا ہے وحی الہی کے لیے. سرخیل ملائکہ جبرائیل آپ کی خدمت میں جاتے ہیں. مقدس ان سے کائنات عالم میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، اور اللہ کی سرزمین پر آپ سے زیادہ کوئی مطہر نہیں ہے، تو آپ ناپاک کی بات کو کیوں مانیے گا؟ آپ پاک آدمی ناپاک کی بات کیوں مانیے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. لا تطعہ، ابو جہل کی نہ مانیے. آج کل جو لوگ کہتے ہیں اب جیسا دیس ویسا بھیس، جی جدھر کھیر ادھر پھیر، یہ سب سنے پڑھے ہو ضرب الامثال؟ نہیں پڑھائی نہیں تم لوگوں نے. جی کہتے نا مولوی صاحب کمپرمائز مائنڈڈ ہونا چاہیے. تو کیا بدھ سے کمپرمائز کرو گے؟ دجال سے کمپرمائز کرو گے؟ جہنم سے کمپرمائز کرو گے؟ محمد کے مخالف صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ان کی آؤ بھگت کرو گے؟ کلا. اللہ کہتے نا 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 نا، یہ دھوکہ نہ کھانا، یہ نہ کرنا، ورنہ وہی ہوگا جو ان کا انجام ہے. اللہ نہ کرے بھائی، نہ ہمارا نہ آپ کا. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نبی کے ساتھ لائے. وہ ایک صحابی تھے نا، وہ پہلے سنایا میں نے آپ کو، ہر وقت حضور کے چہرے انور کو دیکھتے تھے، وہ گھر ہی نہیں جاتے. حالانکہ بیوی بچے تھے ان کا، ایسا نہیں کہ وہ رند تھے. جی ایک دفعہ ان کا بچہ آ گیا، ابو گھر چلیے، امی بلا رہی ہے. کہ کہا جا میں آ رہا ہوں. بیٹھے حضور کے پاس. جی پھر بچہ آیا، چل میں آ رہا ہوں. اور آپ کو تو ایک موبائل میں ٹوٹ پڑا، بس 9 اور 2 11. ہماری تکبیر اولا چھوڑ دیتے لوگ. مسجد میں تکبیر اولا چھوڑ کے بھائی اگلی سب سے دیکھتا ہوں لوگ بھاگتے. میں کچھ نہیں کہتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جس اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا مقابل ہے. برابر کا آدمی ہو نا بھائی. کوئی بادشاہ کو بلا لے تو برابر کا ہے، لیکن خالق کے سامنے کھڑا ہوا ہے مخلوق کے ایک مس پر، وہ مسجد چھوڑ کے بھاگ گیا. قیامت میں اللہ سے کیا کہے گا وہ، کیا جواب دے گا وہ؟ اس لیے آپ لوگ جو میرا درس سنتے ہو کم سے کم اس کا خیال کرو. اس گیٹ میں داخل ہونا تو اس کو آف کر دو، کوئی میسج ہی آپ کے پاس نہ آئے تاکہ آپ اللہ سے کٹ جاؤ. اچھا دوستو، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ بچہ آیا وہی نہیں، ایک دفعہ آ کے پکڑ لیا. نہیں چلیے جلدی، امی بلا رہی، بچہ چھوڑ ہی نہیں رہا. گئے تو جب تک حضور کو دیکھتے رہے وہ چلتے رہے بچے کے ساتھ. جیسے دیوار حائل ہو گئی، چہرے انور نگاہ سے اوجھل ہو گیا، تاب نہ لا سکے، بچے سے ہاتھ چھڑا لیا. کہا میں ابھی آتا ہوں. یہ تھی سرکار دو جہاں کی محبت. جی حضور کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایک سوال آ گیا. دنیا میں مجھے بغیر آپ کے چہرے انور کو دیکھے ہوئے تسلی نہیں ہوتی ہے. اللہ جانے مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا نہیں معلوم. اگر ہم جنت میں بھی گئے تو آپ تو نبی الانبیاء ہیں، نبیوں کے نبی ہیں آپ، تو آپ کی جنت تو بڑی اونچی اعلیٰ ہوگی. اور اگر ہم جنت میں گئے تو ہماری جنت جی نچلی ہوگی، تو ہم آپ کا دیدار کیسے کر سکیں گے؟ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. صحابہ بہت ہی مہذب اور مؤدب لوگ تھے. آپ لوگوں کی طرح پھٹ پھٹ بولنا نہیں جانتے تھے. سمجھ گئے کہ سوال میرا تھا حضرت سے، اور جواب کون دے رہا ہے؟ عرش عظیم کا مالک دے رہا ہے محمد کی طرف سے جواب صلی اللہ علیہ وسلم. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ عرش سے جواب آ گیا. بخاری کیا کہتے ہیں سنو، حضرت نے فرمایا المرء مع من احب. صحابی خوش ہو گئے، کہا سنو سنو،
جو جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا جی قیامت میں. اور کہو الحمدللہ. آپ بھی قرآن نے ان کے لیے خاص نہیں کیا, کہا اولئک الذین, لمبی بات مت کرواؤ ویسی بیمار ہو, انعم اللہ, یہ سب کے سب جن کو حضور سے محبت ہے جی یہ سب حضور کے ساتھ ہوں گے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, 4 لوگوں کو کہا یہ سب حضور کے ساتھ. حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہی